ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی کہ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، بنایا، تخلیق کی اور ہم سب کو انسان کی شکل میں بنایا، ہماری رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر کے علماء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا تاکہ انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے، انسانیت مکمل طریقے سے راہ راست سے نہ ہٹے، گمراہ نہ ہو جائے. اس کا یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا فضل ہے. بعدہ تمام نبیوں، تمام رسولوں کی ذاتوں پر بے شمار درود ہوں، سلام ہوں، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے توحید کا پیغام ہم کو سنایا اور ہم تک پہنچایا اور ہم کو توحید کے راستے پہ لانے کی انتھک کوششیں کی آپ نے. اللہ رب العالمین کی طرف سے، ساری کائنات کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، انسان اور جنوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود ہوں، سلام. میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے.
یہ جو موسم چل رہا ہے، حج کا موسم چل رہا ہے، قربانی کے ایام کچھ ہی دنوں میں آنے والے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہم کو یاد دلا دیتی ہیں ایک ایسی شخصیت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں توحید کا امام بنایا تھا، توحید کا امام، اور جن کا نام نامی ہے، اسم گرامی ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ پوری انسانیت میں اور تمام پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، تم پیروی کرو ابراہیم کی، تم پیروی کرو میرے خلیل ابراہیم کی، تم پیچھے چلو، تم اتباع کرو ابراہیم کی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی کہا کہ تم ابراہیم کی پیروی چلو۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کے آئے، وہی مذہب لے کے آئے، وہی شریعت لے کے آئے، جو شریعت اور جو دین اور جو راستہ تھا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ قرآن نے ان کو ایسا سرٹیفکیٹ عطا کیا، ایسا سرٹیفکیٹ کہ جو کسی کو عطا نہ کیا۔ قرآن نے ان کو کہا کہ بھائی ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ شخص تھے جو سراسر اپنے رب کے وفادار تھے، بے وفائی اپنے رب سے ان کی شخصیت میں تھے ہی نہیں۔ وہ زندگی بھر اللہ کے فرما بردار رہے، اللہ کے وفادار رہے۔ اللہ نے ان سے جو کچھ بھی کہا انہوں نے وہ کیا، اللہ نے ان سے جو کچھ بھی چاہا وہ کر گزرے، چاہے وہ توحید کے نام پر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہو، توحید کے نام پر اپنے وطن سے ہجرت کرنا ہو اور ہجرت پہ ہجرت کرنا ہو، چاہے وہ توحید کے نام پر اپنی قوم کو بھی چھوڑ دینا ہو، چاہے وہ توحید کے نام پر آگ میں ڈالا جانا ہو اور اتنے کڑے سے کڑے امتحان میں پاس ہو جانا ہو، چاہے وہ اپنی قوم کو توحید کی کھلے عام اور ڈنکے کی چوٹ دعوت دینا ہو، چاہے وہ توحید کے لیے اور توحید کے نام پر بت پرست قوم کو سبق سکھانا ہو ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کے نام پر اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی چہیتی بیوی کو ایک ایسی زمین پر آباد کرنا ہو جس سرزمین پر نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی جھاڑ اور درخت تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی کھانا تھا، نہ کوئی پانی تھا، چاہے اپنے رب کی فرمانبرداری کے نام پر اپنے اکلوتے بچے کو، اپنی نوجوان اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہو۔ زندگی اٹھا کے دیکھو ابراہیم کی، سیرت اٹھا کے دیکھو ابراہیم کی، شروع سے لے کر وفات تک پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، پوری زندگی اپنے رب کی اطاعت ہی اطاعت ہے، پوری زندگی اپنے اللہ کی وفاداری ہی وفاداری ہے۔ ابراہیم نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، ابراہیم نے کبھی بھی اپنے رب سے بے وفائی نہیں کی، کبھی بھی اپنے رب کے حکم کو پیچھے نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ آج کے اس عظیم الشان خطبے میں
ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے پوری کائنات میں توحید کے امام بنے، اور جن کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کچھ باتیں، کچھ کام دے کر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نے تمام کاموں کو پورا کر کے دکھا دیا، تمام کاموں کو، تمام آزمائشوں کو، تمام قربانیوں کو پورا کر کے دکھا دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ تو رب نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھ کو ساری کائنات کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ بڑو سبحان اللہ، میں تم کو ساری کائنات کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، ساری کائنات کا پیشوا سردار رہنما قائد بنانے جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب تو مجھ کو تو امام بنا دے گا، مجھ کو تو پیشوا بنا دے گا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی پیشوا بنا دے، اس کو بھی امام بنانے کا وعدہ مجھ سے کر دے۔ تو رب نے کہا تھا کہ اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تجھ کو وعدہ جو ہے تجھ کو امام بناؤں گا ساری کائنات کا، کیونکہ تو میرا فرما بردار ہے، لیکن تیری اولاد میں جو نافرمان ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کو میرا وعدہ نہیں مل سکتا ہے، وہ امام نہیں بن سکتے ہیں، وہ قائد نہیں بن سکتے ہیں، وہ رہنما نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو توحید کی دعوت کس انداز سے دی، اور یہ انداز جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ انداز ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، یہ بیکار یوں ہی بیان نہیں کیا جائے گا۔ اٹھا کے دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا۔ اب اس بحث میں مت جانا کہ ابراہیم کے باپ کا نام آذر تھا یا اس کے چچا کا نام آذر تھا، ابراہیم کے باپ کا کیا نام تھا۔ لوگ ان بحثوں میں الجھا کر آپ کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان بحثوں میں کبھی نہیں لگنا۔ یہ بحثیں کبھی شیعوں کی طرف سے آتی ہیں، کبھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، آپ کو چکر میں پھنساتے ہیں، بحثوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ آپ حقیقت جان نہ سکیں۔ ان بحثوں میں مبتلا مت ہو جائیے کہ ابراہیم کا نام آذر تھا، ابراہیم کا نام تارخ تھا، ابراہیم کے والد کا نام، باپ کا نام آذر تھا یا تارخ تھا یا کیا تھا کیا نہیں تھا، ان بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر کہا ہے، ہم اسی کو جانتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ تاریخ میں ان کے باپ کا نام کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، ہم اس چکر میں نہیں پھنسنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے باپ کیا تو ان بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے، اپنا معبود سمجھتا ہے؟ ان بتوں کو جو لکڑی سے بنائے گئے ہیں، جو پتھر سے تراشے گئے ہیں، ان بے جان بتوں کو تو اپنا معبود، اپنا خدا سمجھتا ہے، اپنا معبود ان کو مانتا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے باپ میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی اور تیری قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے گھر سے خبر لی، سب سے پہلے اپنے باپ کی خبر لی
باپ کو چھوڑ کر قوم میں ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو گئے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں نہیں جھانکنے لگے، دوسروں کو پہلے دعوت دینے نہیں لگے، بلکہ سب سے پہلے اپنے باپ سے شروعات کی اور باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیطان کی پوجا کر رہے ہو، اے میرے باپ، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ شیطان کے بھائی قرار نہ دیے جائیں، اے میرے باپ، اللہ کی طرف سے مجھ کو وہ علم عطا کیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا ہے، اے میرے باپ، لہذا آپ میرے پیچھے چلیے، میری اطاعت کیجئے، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یہ انداز ہونا چاہیے ایک داعی کا، ایک مبلغ کا، چاہے وہ اپنے باپ کو دعوت دے رہا ہو، چاہے وہ اپنی ماں کو دعوت دے رہا ہو، چاہے وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہو، یہ انداز ہونا چاہیے صاف ستھرا، بے لاگ، بے لپٹ کے، بالکل ڈائریکٹ جو ہے انداز ہونا چاہیے، وضاحت کے ساتھ انداز ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت سے فارغ ہو گئے، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے چکے، تو اب آپ آتے ہیں اپنی قوم کے پاس، اور پھر بڑا نرالا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو دعوت دینے کا۔ سورہ انعام آیت نمبر 74، 75، 76، 77، 78، 79 تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان 5 آیتوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام غور و فکر تھا، لیکن کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مقام غور و فکر بھی تھا اور مناظرہ بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ، کیا انداز کا مناظرہ تھا بھائی، کتنا بہترین مناظرہ تھا، اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرہ جیتتے ہیں وہ سنیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پھاڑ دیا، دروازوں کو اللہ رب العالمین نے پھاڑ دیا، ہٹا دیا، کھول دیا آسمان کے دروازوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر کھڑے کھڑے آسمانوں کے اندر جتنی بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ساری نشانیوں کو دکھا دیا۔ یہ مراد ہے ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں کو دکھا دیا۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ یہ نشانیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت کرنے والی ایسی نشانیاں جو اللہ کی توحید پر دلیل بنتی ہیں کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف بکھری ہوئی بے شمار نشانیاں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، دلیل بنتی ہیں کہ کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی ذات ہے موجود جس نے یہ ساری رنگینیاں پیدا فرمائی ہیں، ساری کائنات اللہ رب العالمین نے بکھیر دی ہے۔ یہ ہے ملکوت السماوات والارض۔ دیکھو بھائیو، ٹیک لگا کے مت بیٹھو، دیوار سے یا تھام سے
ٹیک لگا کے مت بیٹھو، نیند آ جائے گی آپ کو، غور سے سنو، بہت اہم خطبہ ہے تو توحید کا، واقعات نہیں ہیں اس کے اندر زیادہ، لیکن توحید آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچے بیٹھ کے پیچھے باتیں نہ کریں، بچوں باتیں مت کرو، ٹیکا لگا کے مت بیٹھو، دیوار چھوڑ دو بھائی، اور بڑوں کے لیے جگہ دے دو، بچوں بڑوں کے لیے جگہ دے دو، اور جو بھائی تھوڑا جگہ ہے آس پاس میں وہ جو ہے جگہ بنائیں اور تھوڑا سا آگے کو جو ہے کھسک جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی تمام نشانیاں توحید کی دکھا دی، اور اللہ خود فرماتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے، یقین کرنے والے بن جائے۔ یقین تو پہلے سے تھا ہی ان کو، لیکن مزید یقین ہو جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی غور و فکر کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں پر، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی حکم دیتا ہے کہ انظروا ماذا فی السماوات والارض، اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو آسمانوں کے اندر کیا ہے، زمینوں کے اندر کیا ہے۔ افلا ينظرون الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو اللہ نے کیسے بنایا، ہر کل اور ہر اس کا جز جو ہے ٹیڑھا میڑھا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ گول ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے کس طریقے سے چلنے پھرنے اور تمہارے آرام کا سامان بنی ہوئی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ زمینوں کو ہچکولے کھانے سے بچانے کے لیے تمہارے رب نے زمین پر ان کو گاڑ دیا ہے۔ ان پہاڑوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اپنے اوپر چلنے والے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے، جو پرندے کس طریقے سے فضاؤں کے اندر تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، کون ان کو روکے ہوئے ہے، رب سوال کر رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں پہ غور و فکر ہم تمام کو بھی کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی غور و فکر کیا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے اگلی آیت میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، جب رات آتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، رَآ كَوْكَبًا، تو ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت آسمان کے اوپر ستارہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ ستارے کی بات کیوں آ گئی آخر؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ستارے کے ذریعے ہی غور و فکر کیوں کروایا، اور ستارے چاند اور سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ساتھ مناظرہ کیوں کروایا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بالکل سیدھا سادہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آسمان کے جو 7 بڑے بڑے ستارے ہیں، 7 شمس، قمر، زہرہ، مریخ، عطارد، زحل، یہ جو 7 ستارے ہیں بڑے بڑے، ان کے نام پر مورتیاں بنا رکھی تھیں، بت بنا رکھے تھے، اور انہی کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جو آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں یہ کائنات کے نظام پر اثر ڈالتے ہیں، کائنات کا جو سسٹم ہے وہ یہی چلاتے ہیں، انہی کے ذریعے چلتا ہے، یہی بھگوان ہیں ہمارے، یہی ہیں خدا ہمارے، یہی سب کچھ ہم کو دیتے اور لیتے ہیں۔ لہذا ان 7 ستاروں کے نام پر انہوں نے بڑی بڑی مورتیاں، بڑے بڑے بت، بڑے بڑے ہیکل بنا رکھے تھے، اور انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے۔ بت کدے، بت خانے، بڑے بڑے عبادت خانے بنا کے رکھے تھے، ان 7 مورتیاں لین سے جو ہے انہوں نے وہاں پر رکھ چھوڑی۔ سب سے پہلا بت سب سے بڑا شمس، سورج کے نام پر تھا،
जो सबसे बड़ा देवता उनका होता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समझाया, उनके दिल में बात डाली कि इन 7 सितारों में से जो 3 बड़े सितारे हैं, शम्स, कमर, ज़ुहरा, इनके जरिए आप अपनी कौम को दीन की दावत दीजिए, तौहीद की दावत दीजिए। तो इन 3 बड़े बड़े सितारों में जो सबसे छोटा सितारा है ज़ुहरा, जब रात को वो आसमान पे तुलू होता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको देखते हैं, उसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं, आसमान की तरफ उस सितारों को देखते हैं। रआ कौकबा, सितारा देखते हैं। क़ाल हादा रब्बी, पूरी कौम इकट्ठा है, अकेले नहीं है इब्राहीम। अंदाज देखिए इब्राहीम का दावत का, इब्राहीम की दावत का अंदाज देखिए कि सारी कौम इकट्ठा है और सारी कौम बुतों की पुजारी है। कौम के अंदर खड़े होकर, रात का वक्त है, आसमान की तरफ नजर दौड़ाते हैं, सितारा नजर आता है, रा कौकबा, कुरान कहता है क़ाल हादा रब्बी, पूरी कौम को सुना के कहते ये मेरा रब है। इब्राहीम को क्या गर्ज है कि वो सितारे को अपना रब बनाएं या सितारे को अपना रब बताएं। अल्लाह कहता है हमने इब्राहीम को तो बचपन से ही हिदायत दे दी थी। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, बहुत पहले हमने उनको हिदायत से नवाज दिया था, समझ दे दी थी तौहीद की। पूरी कौम में खड़े होकर कह रहे हैं हादा रब्बी, ए मेरी कौम के लोगों सुनो, ये जो चमकदार सितारा नमूदार हुआ है ये मेरा रब है, ये मेरा खुदा है। फलम्मा अफल, लेकिन जब वो डूब जाता है सितारा, उसको तो डूबना ही था, उसको तो डूबना ही था। वो तो किसी और के हुक्म से तुलू होता है, डूबता है, उसकी चाल मुतय्यन करने वाली कोई और जात है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह से अपनी कौम को समझा रहे हैं, उनके दिमाग में तौहीद डाल रहे हैं, रफ्ता रफ्ता डाल रहे हैं, तरतीब के साथ डाल रहे हैं, धीरे धीरे डाल रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरा रब है। फलम्मा अफल, कुरान कह रहा है, उठा के देखो सूरह अनआम, फलम्मा अफल, और जब वो सितारा कुछ देर के बाद डूब जाता है, काला ला उहिब्बुल आफिलीन, अपनी कौम को खिताब करते हुए कह रहे हैं ऐ मेरी कौम के लोगों, जो चीज निकले और डूब जाए, पैदा हो और फना हो जाए, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, मैं उसको खुदा नहीं मान सकता हूं, मैं उसको माबूद नहीं मान सकता, मैं उसकी इबादत और पूजा नहीं कर सकता। एक चीज का खात्मा हुआ, क्योंकि वो इस सितारे के नाम पर मूर्ति बना के पूजा करते थे और कहते थे कि ये हमारा बनाता है और बिगाड़ता है, ये हमको देता है और हमसे लेता है। उसको खुदा मानते थे, उसको माबूद मानते थे। फलम्मा रआ, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात में ही राल कमर बाज़िगा, आसमान के एक किनारे से चांद को चढ़ता हुआ देखा, राल कमर बाज़िगा, चांद को चढ़ता हुआ देखा, उभरता हुआ देखा, तो कहने लगे हादा रब्बी, सितारे की खुदाई तो चली गई, लेकिन ये बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये मेरा रब है, हादा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफल, लेकिन कुछ देर के बाद रात खत्म होती है तो चांद भी गायब हो जाता है। जब चांद गायब हुआ तो फिर अपनी कौम से खिताब करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिन, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरा रब नहीं हो सकता है, ये निकला जरूर लेकिन डूब गया, खत्म हो गया, फना हो गया। जो चीज निकले, पैदा हो,
آئے اور پھر چلی جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر میرے رب نے مجھ کو ہدایت نہیں دی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ بہت بڑی بات کہی اللہ نے، قرآن بہت بڑی بات کہی کہ اگر میرے رب نے مجھ کو ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم نے، جو توحید کا امام تھا۔ اور آج قبر پرستی دن رات ہو رہی ہے، دن رات قبر پرستی کے اندر لت پت ہے یہ مسلمان، لیکن کوئی اپنے آپ کو گمراہ کہنے والا نہیں ہے۔ ہم ہدایت پہ ہیں، ہم ہدایت پہ ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے گمراہ تو جنگ شروع ہو جائے، جھگڑا اور لڑائی شروع ہو جائے۔ ابراہیم نے کہا تھا کہ اگر میرے رب نے مجھ کو ہدایت نہیں دی، راستہ نہیں بتایا اس نے صحیح، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر صبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی قوم کے اندر موجود ہیں، اور پھر پورب کی طرف سے سورج کا گولا نگلتا ہوا چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام آخری دعوت دے رہے ہیں توحید کو، توحید کی اپنی قوم کو، اور کہتے ہیں کہ ہذا ربی ہذا اکبر، لوگوں سنو، یہ دیکھو، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے۔ فلما افلت، لیکن قوم کے اندر ہی مجلس لگی ہوئی ہے پھر شام کو، اور شام کو جب سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو، وہ ستارہ طلوع ہوا تھا جس کو تم خدا مانتے ہو، وہ بھی طلوع ہو کے پھر ختم ہو گیا، چاند بھی نکلا وہ بھی ڈوب گیا، اور یہ سورج نکلا تھا سب سے بڑا، یہ بھی ڈوب گیا۔ میری قوم کے لوگوں، تم ان تمام چیزوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمام چیزیں خدا نہیں بن سکتی، معبود نہیں بن سکتی، یہ شرک ہے ان کی پوجا کرنا، اور جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، انی بری، میں اس سے بری ہوں، بری الذمہ ہوں، میرا اس شرک سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے ان تمام خداؤں کی، الہوں کی، معبودوں کی خدائی کا انکار کر دیا۔ گویا کہ مناظرہ جیت گئے ابراہیم علیہ السلام، کہ جن خداؤں کی عبادت قوم کر رہی تھی، عبادت نہیں کر رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں آتا ہے، آزر کے بارے میں، وہ صرف پجاری ہی نہ تھا، بتوں کا اور مورتیوں کا صرف پجاری ہی نہیں تھا، بلکہ وہ مورتیوں کا بہت بڑا بزنس مین تھا، کاروباری تھا، تاجر تھا، بڑے پیمانے پر وہ مورتیاں بنواتا تھا اپنے کارخانے میں اور بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا، اس کا دھندا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام معبودوں، مورتیوں، خداؤں، بھگوانوں جن کی پوجا ان کی قوم کرتی تھی، ملوث تھی، ان تمام کی خدائی کی تردید کر دی دلیل کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام اب دوسری طرف آتے ہیں۔ دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام ایک دوسرا مناظرہ کرنے جا رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفِينَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے موقع پر اپنی پوری قوم اور اپنے باپ کو بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد، ما ہادی تماثیل، یہ مجسمے، یہ اسٹیجو، یہ مورتیاں، یہ بت کیا ہیں یہ؟ انتم لہا عاکفین،
جس کے ارد گرد تم لوگ بیٹھے رہتے ہو جتھا بنا کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت شروع ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہے دعوت، ورنہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی الحمدللہ حکمت میں ہی آ رہی ہے، اور ایسی پوری زندگی چلی جاتی ہے حکمت میں۔ وہ غلط حکمت اسلام میں نہیں سکھائی میرے بھائیوں، اس لیے تو بہت سارے بھائیوں کو ہماری بات غلط لگ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس جو مصلحتیں ہیں نا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا، وہ رشتہ داری چلی جائے گی، یہ مصلحت کبھی اسلام نے نہیں سکھائی ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر گویا کہ ایک قسم کی سزا ہے، یہ آزمائش ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی بندھے ہوئے ہیں کہ پورے اسلام پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسے دیش میں رہتے ہیں کہ ہم پورے اسلام پر تو ویسے ہی عمل نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں اپنے اس وطن میں رہ کے، ان باتوں پر بھی ہم کہتے ہیں مصلحتیں، ارے یہ مصلحت ہے، وہ مصلحت ہے۔ شادی بیاہ کا نمبر آئے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو دعوت دے دیں گے تو وہ لڑائی ہو جائے گی، وہ جھگڑا ہو جائے گا، ہماری پوری زندگی مصلحت میں چلی جاتی ہے، اور جو دعوت و تبلیغ کا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ ہم 10% بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم خود اپنی بات کر رہے ہیں، آپ تو بہت دور ہو، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ 10% بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا صنم کدا بنی ہوئی ہے، پوری دنیا بت کدا بنی ہوئی ہے، ہر جگہ بت ہی بت ہیں۔ غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں میں بت ہیں، مسلمانوں میں بت۔ کہیں پر بت قبر پرستی کا بت ہے، کہیں پر بت بد عقیدگی کا بت ہے، اور جو اہل سنت ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان میں آپسی اختلافات کے بت ہیں، نسلوں کا بت، برادری کا بت، زبان کا بت، یہ بت اور وہ بت، اور ان بتوں کو لے کر یہ قوم کتنے خانوں میں تقسیم ہے، کتنے دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اسی لیے اقبال نے یہ دیکھ کر کہا تھا، اور یہ چیز تو اقبال کے زمانے میں بھی تھی، آج سے 70-80 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اس دور کو ابراہیم کی ضرورت ہے کہ کوئی ابراہیم پیدا ہو اور وہ وہی کارنامہ انجام دے جو ابراہیم نے انجام دیا تھا۔ اور اقبال نے ہی کہا تھا، اقبال نے ہی کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہر آستین میں بت رکھا ہوا ہے، اور میں نے بتوں کی ورائٹی اور بتوں کی قسمیں بتائی ہیں آپ کے سامنے کہ ہر شخص کے پاس ایک بت ہے۔ انانیت کا بت ہے، میں، انا میں کا بت ہے ہر شخص کے پاس، کہ کوئی کسی کی قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ یہ تو رسم ہے، سنت کہو یا رسم کہو، ادا کرنے کے لیے آ گئے 8ویں دن 7ویں دن اور چلے گئے سنا کے، عمل کتنا ہوتا ہے وہ تو خیر الگ کی بات ہے، لیکن کوئی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن و سنت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا نہیں ہے آج؟ آگ بھی ہے جس پہ یہ امت چل رہی ہے، آگ ہے،
اولاد ابراہیم ہے، یہ بیٹھی ہے سامنے، یہ پوری کی پوری ابراہیم کی اولاد ہے۔ اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہوتے ہوئے اسماعیل تک اور اسماعیل کے فادر ابراہیم تک جا پہنچتی ہے۔ یہ پوری کی پوری ابراہیم کی اولاد ہے۔ آگ ہے، آگ جل رہی ہے، یہود جلا رہے ہیں، عیسائی جلا رہے ہیں، غیر مسلم جلا رہے ہیں، اس آگ میں یہ امت جل رہی ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، نمرود بھی سینکڑوں نمرود بنے ہوئے ہیں۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ رب کو آپ کا امتحان پھر مقصود ہے؟ پھر ابراہیم کا ایمان، ابراہیم کی جرأت، ابراہیم کی قربانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ابراہیم کی قربانیاں، ابراہیم کی جرأت، ابراہیم کی دعوت اور ابراہیم کی طاقت اور ہمت پیدا نہیں ہوگی، یہ آگ جلتی رہے گی اور یہ نمرود اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ نہ نمرودوں کا خاتمہ ہوگا، نہ آگ ٹھنڈی ہوگی، جب تک ابراہیم جیسی ہمت اور جرأت اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بت جن کے ارد گرد تم جتھے بنا کر بیٹھے رہتے ہو؟ تو ابراہیم کی قوم نے وہی جواب دیا جو آج کی قوم جواب دیتی ہے۔ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ابراہیم کن کی بات کرتا ہے تو؟ یہ جو بت اور یہ جو مورتیاں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو تو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، باپ دادا کو کرتے ہوئے۔ اور آج ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ تم بار بار کہتے ہو ہمارے باپ دادا ایسی رسمیں کرتے تھے، ہم خود اہل حدیث اس میں ملوث ہیں۔ اہل حدیث جب بھی شادی آتی ہے، کوئی ایسا خوشی اور غمی کا موقع آتا ہے، فوراً باپ دادا پہ چلے جائیں گے، فوراً رسموں پہ، ارے وہ ایسا ہوتا چلا آ رہا۔ اور ہم کہیں گے بھئی قرآن حدیث ایسا نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ایسا نہیں تھا۔ ارے اس کو چھوڑو، وہ تو اب جو باپ دادا کرتے آئے ہیں اس کو تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہم خود، غیروں کی بات تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی، وہ تو کہتے ہی ہیں کہ وجدنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ اور جب کسی قوم کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے نا، دلیل سے جب کوئی قوم خالی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے آخر میں؟ ارے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، دلیل نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو سوال میرا تمہارے بارے میں ہے، تمہارے باپ داداؤں کے بارے میں وہی سوال ہے۔ اگر تم گمراہ ہو، یہ کام کر کے تم گمراہ ہو، تو کیا تمہارے باپ دادا گمراہ نہیں ہو سکتے؟ ارے باپ دادا کی آڑ میں کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا، باپ دادا کے آڑ میں کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا کہ باپ دادا نے ایسا کیا ہے۔ ارے باپ دادا بھی تو گمراہ ہو سکتے ہیں نا، اگر تم گمراہ ہو۔ ابراہیم نے کہا میرا سوال جہاں تمہارے بارے میں ہے وہیں تمہارے باپ داداؤں کے بارے میں۔ تو قوم کہنے لگی کہ ارے ابراہیم، کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے یا کوئی سچ بات تیرے پاس موجود ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قوم کو کچھ بھی، کیا کہہ رہی ہے قوم؟ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے ابراہیم، یا کوئی سچی بات بھی ہے تیرے پاس؟ ابراہیم کو موقع مل گیا، جب قوم نے یہ بات کہی تو ابراہیم کو موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل ربکم رب السماوات والارض، یہ معبود، یہ بت، یہ مورتیاں تمہارے خدا نہیں بن سکتے۔ تمہارا خدا، تمہارا رب، تمہارا الہ تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں تمہارا رب؟ یہ تمہارے الہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تگڑی دلیل اور حجت قائم ہو گئی تو قوم کے لوگ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پایا۔
ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں، کوئی دلیل تھی نہیں. اپنے بتوں، اپنی مورتیوں کی خدائی کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک بات کہہ گئے، جوش میں کہہ گئے، جذبے میں کہہ گئے. وہ کیا بات تھی معلوم؟ قرآن کہتا ہے کہ دعوت اتمام ہو گئی، دعوت کی دعوت کمپلیٹ ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے جذبے میں ایک بات کہی کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے بتوں کا علاج کر کے رہوں گا. میں علاج کر کے رہوں گا، یعنی ان کو توڑ پھوڑ کے رہوں گا. بات ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے. کوئی اس بات کو سمجھا، کوئی نہیں بھی سمجھ پایا. کسی نے اس بات کو اہمیت دی، کسی کو اہمیت نہیں دی کسی نے. سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. اب آیا میلے کا دن، تہوار کا دن، عید کا دن. پوری بستی ابراہیم علیہ السلام کی کا پورا گاؤں دھیرے 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 کپڑے پہنا کے اپنے تہوار اور میلے کی طرف نکلنے لگے. آزر آیا، ابراہیم سے کہا بیٹا چلو، ہمارا میلہ لگ رہا ہے، میلہ دیکھو، وہاں پر گھومو پھرو، مزہ اڑاؤ. ابراہیم نے کہا چلو. راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے راستے میں چلتے چلتے. کہا کہ والد میری تھوڑی طبیعت خراب جیسی ہو رہی ہے، میں نہیں جا پاؤں گا. بیٹھ گئے ابراہیم. اب تو بہت بڑا عقیدت مند تھا اپنے خداؤں کا، وہ تو چلا گیا ابراہیم کو چھوڑ کر راستے میں ہی. اب لوگ اس راستے میں سے گزر رہے ہیں، سب پوچھ رہے ہیں ابراہیم کیا ہوا؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا بیمار جیسا ہو رہا ہے، طبیعت تھوڑی خراب ہے، میں نہیں جا پاؤں گا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ پوری بستی خالی ہو گئی، میلے میں سب لوگ اکٹھا ہو گئے، بت خانہ بھی خالی ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی پکڑی اور بت خانے میں گھس گئے. اور بت خانے میں گھس کر سب کی خیریت پوچھ لی، سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. اس کلہاڑی سے سب کو بھسم کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. بڑے والے کو جو بالکل گیٹ پہ، مین گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، شمس، اس کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن کہتا ہے لعلہم الیہ ترجعون، تاکہ ان کو سمجھ آئے. ان کو سمجھ لینے کے لیے ابراہیم نے سب سے بڑے کو، سب سے بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا، اور جو اس سے جو چھوٹے چھوٹے تھے سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. اور جب وہ واپس آئے بت خانے میں سے لوٹ کے، تو کلہاڑی کو اسی کے ہی گلے میں لٹکا دیا بڑے والے. قرآن کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تاکہ ان کو سمجھ آئے. اب جب میلہ ختم ہوا، سب واپس آئے. شروعات ہوتی ہے بت خانے سے، کیونکہ میلے سے واپس آ کے پہلے ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے ان کو. جب دیکھتے ہیں تو ہکا بکا ساری قوم، اور کہنے کے لگے کہ من فعلہ ھذا بآلہتنا، ارے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اب ان میں سے وہ کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو چیلنج کرتے ہوئے سنا تھا. انہوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان، ہماری قوم کا ایک نوجوان ہے، اس کی زبان سے سنا ہے کہ ہمارے معبودوں کا چرچا کرتا ہے وہ، اور یقال لہ ابراہیم، اس کا نام بھی ابراہیم ہے. سب نے کہا اس کو بلا کے لاؤ جلدی سے. حضرت ابراہیم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے بلا کے حاضر کیا گیا قوم میں. ایک نے پوچھا ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم بولے میں کیوں کرتا تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جو تمہارے بتوں کے ساتھ جو گستاخی ہوئی ہے نا، توڑ پھوڑ، تو یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اس سے پوچھو نا، اس نے کیا ہوگا. اس کو غیرت آئی ہوگی کہ میں اتنا بڑا، میرے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کیوں؟ ارے میں کافی ہوں سارے کام کرنے کے لیے، ساری کائنات چلانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے میرے ساتھ شریک کیوں ہوں؟ اس سے پوچھو. تو لوگ کہنے لگے تم کو معلوم ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے کہ جب وہ سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، تو تم اس کو خدا کیوں مانتے ہو، اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، سب کے سب سر جھک جو ہے جھک گئے.
گردنیں جھک گئیں، سناٹا طاری ہو گیا قوم کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام شاندار مناظرہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب دلیل نہیں ہوتی کسی کے پاس تو کیا ہوتا ہے، گالیاں ہوتی، مار پٹائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، اور وہی ہوا جب ان سے کچھ نہ بن پائی، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوئی تو کیا ہوا، کہنے لگے حرقو، ارے آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ خدا بھی بیچارے ایسے تھے کہ ان کو مدد کی ضرورت تھی، خداؤں کو مدد کی ضرورت تھی۔ کس کی مدد؟ جو پوجا کرتے تھے ان کی مدد ہے۔ عابدوں کی ضرورت معبودوں کو پڑتی تھی وہاں پر، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، معبودوں کو ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ عابدوں کی۔ عابد الٹے معبودوں کی مدد کرتے ہیں۔ بس آگ، فیصلہ ہو گیا پوری قوم کا کہ بڑی سی آگ جلاؤ، ابراہیم کو اس کے اندر ڈال دو اور جلا ڈالو۔ حدیث کہتی ہے، صحیح حدیث، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کائنات میں اتنی بڑی آگ کبھی جو ہے نہیں جلائی گئی تھی۔ عورتوں نے منتیں مانگی تھیں، نذریں مانی تھیں کہ میرے بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں لے کے آؤں۔ اتنا بڑا الاؤ، اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اور جب جل کے تیار ہو گئی، وہ الاؤ تیار ہو گیا تو اب ڈالنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ابراہیم کو ڈالا، اس میں پھینکا کیسے جائے؟ تو منجنیق بنائی گئی کہ اس میں رکھ کے ابراہیم کو پھینک دیا جائے گا۔ منجنیق جو ہے بنائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک طے اور نکی دن اور تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کے منجنیق میں اور پھینکا گیا۔ اور جس وقت ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا تو بارش کا فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، اور بارش کے فرشتے نے کہا ابراہیم میری اگر ضرورت ہے تم کو تو بولو، میں ابھی بارش کر دوں، ساری آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جائے اور بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب ڈائریکٹ میری مدد فرمائے گا۔ اور جبرائیل بھی آئے، جبرائیل نے کہا کہ میری ضرورت ہے تو بتائیے۔ ابراہیم نے اس وقت ڈلتے ڈلتے آگ میں کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرا سب سے بہترین وکیل اور کارساز وہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک رونٹا بھی نہیں جل پایا تھا، جن رسیوں کے اندر باندھ کے ان کو پھینکا گیا تھا وہی رسیاں صرف جو ہے جلی تھی اس آگ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو ہے بال، ایک رونٹا بھی جو ہے جل نہیں پایا تھا، اور خیریت سے آگ سے واپس نکل کے آئے تھے۔ جس وقت نکل کے آئے تھے آپ کی آج پیشانی پہ صرف پسینہ تھا اور کچھ بھی جو ہے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین کا جو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو دین کی، توحید کی، ایمان کی دعوت دیں، اور اسی انداز سے دیں جس انداز سے ہمارے بزرگوں نے، انبیاء نے، صحابہ نے جو ہے دی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔